آپ سے ایک سوال ہے کہ جب کوئی کسی عہدے پر آتا ہے یا قیادت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہے کہ اس شرائط کی بنیاد پر وہ قیادت کر سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے بھائی، شرائط تو بہت سارے ہوتے ہیں، جس میں کہ سب سے بڑی جو شرائط ہے وہ ہے صوم و صلات کا پابند ہونا۔ آپ اس چیز کو سنتے بھی ہوں گے، اور اس طرح کا پابند نہیں ہونا کہ جب اگر کسی عہدے میں ہم جانے کا ارادہ کیے ہیں تو ہم نماز قائم کر لیے، اگر عہدہ پہ ہم آ گئے تو کچھ دن کے بعد ہم نماز چھوڑ دیں، یہ نہیں۔ آپ مکمل میں صوم و صلات کا پابند ہونا چاہیے، مانے آپ میں پرہیزگاری دکھنی چاہیے آپ اس اہل میں ہونے کے لیے۔ آپ اس چیز کو، اس بارے میں آپ سمجھیے کہ اللہ کے نبی جب حیات میں تھے اور فوت پانے کے بعد فوراً کچھ انصار کے صحابہ جن کا اپنے طرف سے خواہش ہوا کہ ہم قیادت میں آئیں، سنبھالیں، جب یہی بات حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہاں چلے گئے وہ لوگ۔ اس کے بعد پھر وہاں پہ ابو بکر صدیق کو چنا گیا کسی خاص وجہ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کا نبی نے مصلی بھی ایک بار حضرت ابو بکر صدیق کو دیا تھا، بھلے وہ پیچھے ہو گئے تھے، ان سب باتوں کو خیال میں رکھتے ہوئے انہیں چنا گیا۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنے صحابہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، یعنی اسلام 6 سال بعد وہ قبول کیے ہیں، باقی صحابہ سے وہ بہت بعد میں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح بنا لیا کہ اس کو دوسرے نمبر پر آ چکے وہ، اور اس کے بعد وہ خلفائے راشد بنے، اور خلافت بھی دیکھیں آپ ان کا، انہی کا مثال دیا جاتا ہے۔ ہر جگہ آپ سنتے ہوں گے کہ ایک بھیڑیا بھی اگر کسی کنارے پہ مرتا ہے تو اس کا حساب عمر سے لیا جائے گا، سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا۔ اور آج آپ دیکھیں گے ایک نبی علیہ السلام کا حدیث بھی ہے کہ جو خواہش کرتا ہے اپنی طرف سے وہ اہل نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ بہتری بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ خواہش کیا ہے، اگر اسی کا وہ اہل ہے لیکن وہ خواہش کی بنیاد پہ آ رہا تو اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا، آگے اللہ معاملات بہتر نہیں کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ اب جو خواہش کرتا ہے یہی چیز ہمیں دکھتا بھی ہے، خواہش والا چیز بھی دکھتا ہے، جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بعد میں کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائیں گے، وہاں جن لوگوں کا خواہش ہوا دکھا ہے کہ امت میں کتنا برا حالت ہوا ہے امت کا، دکھا ہے کہ نہیں دکھا ہے؟ تو جو لوگ اچھے ہیں اس طرح کے لوگوں کو سماج کے لوگ لے کر آتے ہیں، اور وہ سماج کے لیے بہتر ہوتے ہیں، تاکہ اگر کسی دن کچھ ہو جائے غلطیاں تو وہ کہہ سکے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، لیکن آپ لوگ ہی مجھے اس عہدے پر لے کر آئے ہیں۔ حق سب کو ہے اٹھنے کا، ہر جگہ پہ عہدے کا، لیکن اس انسان کو اپنے ضمیر سے بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا میں اس کا اہل ہوں، پوچھنا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ مت پوچھیے، کیونکہ سورہ مائدہ میں ہی کہا گیا ہے کہ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اگلی آیت میں کہا گیا وہی تو ظالم ہے۔ پھر آگے چل کے کہا گیا اگر قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی تو فاسق ہے، یعنی کافر، ظالم اور فاسق، یہ 3 طرح کے بات قرآن نے کہے۔ اب سوچیں آپ کی یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور اس طرح کے لوگوں کو آج دیکھیے گا سماج معاشرے میں کہ لوگ رشتہ داری کو دیکھتے ہیں، اپنی دوستیاری کو دیکھتے ہیں، کس کے پاس کس طرح کے پیسے موجود ہیں، اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہ دوستیاری کی بنیاد پر، مانے تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر اس انسان کو دیجیے جو سماج کے لیے بہتر ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اگر میرا بھائی اگر آ رہا ہے اور وہ اگر نا اہل ہے، اور ایک میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اہل ہے تو ہمیں اس کے طرف دوڑنا چاہیے، دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کا میرے ساتھ دشمنی ہے لیکن سارے سماج کے لیے وہ بہتر ہے۔ لیکن جو اپنی طرف سے خواہشات پیدا کرتے ہیں وہ اس کے اہل نہیں ہوتے ہیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص آتا ہی نہیں ہے جو اہل ہو، چاہے اہل ہو یا نہ ہو، اگر وہ عہدے پر آ جائے اسے کس طرح چلانا چاہیے، جیسے کہ بیت المال کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کا نگرانی کس طرح کرنا چاہیے، اگر ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں تو اس کا کیا ہے؟ دیکھیے بھائی، جو بیت المال کا چیز ہوتا ہے وہ پورے سماج کے لیے ہوتا ہے، کسی ایک کا تو ہوتا ہے نہیں، اور وہ سارے سماج کا جو چیز ہے اس کا وہ حفاظت نگراں ہے، اور اس کو اپنے جان سے بڑھ کر اس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اس میں مان لیجئے کہ کسی پرکار کا کہیں پہ اگر ہوتا ہوگا، آپ کا اشارہ کہ مطلب کسی پرکار کا کوئی کسی پہ کبھی الزام آ جائے گا، مثال کے طور پہ بیت المال کا پیسہ کوئی انسان کبھی کھا گیا تو اس کا وعید کیا ہے، اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے سر۔ تو اس میں ایک صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، 4234 نمبر کی حدیث ہے، اس میں ایک صحابی تھے مدعام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑے کا کجاوا کسنے والا تھا۔ کجاوا کستے ہوئے ایک نامعلوم تیر آ کر ان کو لگی اور وہ فوت ہو گئے۔ پھر صحابہ دیکھے اور کہے کہ کیا ہی بہتر شخص ہے، جنتی جنتی، اس ٹائپ کا کہنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی کو یہ بات پتہ چلی، انہوں نے فرمایا کہ
तुम किस तरह से देख रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि ये जन्नती है? मैं देख रहा हूँ कि मिदाम ने बैतुल माल से यानी तकसीम करने से पहले एक चादर ले ली थी। इसको हम चोरी भी नहीं कह सकते, मैंने तकसीम हुई भी ना हो और एक चादर रख ली। उसको अल्लाह का नबी ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि आग का कफन बनाकर उसे ढक दिया है, जबकि वो तकसीम से पहले ले चुका है। हालांकि तकसीम होता तो उन्हें मिलता। तो अगर कोई इंसान इस तरह की चीज को अगर हड़प कर ले तो उसका अंजाम तो क्या होगा, खैर वही जाने। इस हदीस से भी साबित होता है कि वो आग में जलेगा। तकसीम से पहले उसको अल्लाह का नबी ने फरमाया, जबकि सहाबी अल्लाह का नबी का घोड़े का कजावा कसने वाला, उसके साथ ये मामला है, तो बाकी तो सही कोई नहीं है। फिर इसमें अल्लाह का नबी और इजाफा किए, जब लोगों को पता चला तो जिसके घर में कभी से धोखे से अगर छोटी सी रस्सी भी रही तो फौरन वो घर से जाकर दौड़ के लाकर उसको जमा किए उसमें, और फिर अल्लाह का नबी ने फरमाया कि ये भी तुम्हें जहन्नम पहुंचा सकती थी। ये चीज है बैतुल माल का चीज, क्योंकि वो सारे लोगों का होता है, गरीब अमीर हर तरह के लोगों की कमी बेसी की हुई जमा पूंजी होती है पूरे समाज के लिए। उसमें अगर कोई कर दे हेर फेर तो वो सीधी आग में जलने वाला काम है भाई। ये जो हदीस आपने बताया मिदाम वाला जी। कि किस तरह चोरी कर लेते थे, किस तरह उनका अंजाम होता है, ये मुझे अल्लाह के रसूल बताए। उसी को लेकर मुझे एक बात याद आ रही है, हजरत अली हजरत उस्मान से लेकर कुछ बात सुना या कहीं देखा है कि वो खुलफाए राशिदीन बैतुल माल का कुछ हिसाब कर रहे थे, बैतुल माल का जो चीरा था उसको जलाकर। एक शख्स आता है कुछ मामला को लेकर, कुछ बात करना होता है, जब वो आता है तो वो अपना काम, वो बैतुल माल का जो हिसाब कर रहे हैं उसको छोड़कर उस चिराग को बुझाते हैं और अपना जो चिराग होता है उसको जलाते हैं। तो सामने से उस शख्स सवाल करता है कि आपने इस चिराग को क्यों बुझा दिया और फिर दूसरा चिराग जलाया? फिर उन्होंने, वो खुलफाए राशिदीन जो थे, वो जवाब दिए कि जो मैं बैतुल माल का हिसाब कर रहा था उस समय जो चिराग जल रहा था वो बैतुल माल का चिराग था, इसीलिए मैंने उसको बुझा दिया। अब जो मैं तुमसे जो बात करना चाह रहा हूँ, मेरा तुम्हारा जाति बात हो रहा है, इसीलिए मैंने अपना जाति वाला चिराग जलाया है। तो इस तरह से बैतुल माल का जो चीज है उसका हम हिफाजत करना चाहिए, इसी से ये पता चलता है। यही चीज है, बेशक यही चीज है, ऐसा ही करना चाहिए। और हम तमाम लोगों को अल्लाह हमें हिदायत दे, कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।